آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں RJ نور الایمان۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے متنازع وقف ترمیمی قانون اور غیر مقامی لوگوں کو بڑے پیمانے پر ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے خلاف آج بروز جمعہ کو مقبوضہ علاقے میں ہڑتال ہے۔ بھارتی فورسز نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، بانڈی پورہ، کولگام، بڈگام اور جموں کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1500 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ضلع ادھمپور کے علاقے بسنت گڑھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے کٹھوعہ میں ایک سینئر رپورٹر راکیش شرما کو ایک احتجاج کے دوران پہلگام حملے میں بھارتی فورسز کی عدم موجودگی پر سوال اٹھانے پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلگام واقعے کے بعد دہلی، اتراکھنڈ، اتر پردیش، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، گجرات اور مہاراشٹر سمیت مختلف بھارتی ریاستوں میں ہندوتوا غنڈوں نے کشمیری طلبہ اور تاجروں کو سخت ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے متنازع وقف ترمیمی قانون اور غیر مقامی لوگوں کو بڑے پیمانے پر ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے خلاف آج جمعے کو مقبوضہ علاقے میں اپنی ہڑتال کی کال کا اعادہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف کل جامع مسجد سری نگر اور درگاہ حضرت بل کی طرف مارچ کی بھی کال دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں وقف قانون کو کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شناخت پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اب تک لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو یہاں کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے حق پر مبنی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سنتاس معاہدے اور تنازع کشمیر سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف ورزی پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر بھارت کا محاسبہ کریں۔ بھارتی فورسز نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، بانڈی پورہ، کولگام، بڈگام اور جموں کے علاقے میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1500 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ چھاپوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کیا گیا۔ ضلع ادھمپور کے علاقے بسنت گڑھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے کٹھوعہ میں ایک سینئر رپورٹر راکیش شرما کو ایک احتجاج کے دوران پہلگام حملے میں بھارتی فورسز کی عدم موجودگی پر سوال اٹھانے پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ صحافیوں نے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے بی جے پی رہنماؤں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد دہلی، اتراکھنڈ، اتر پردیش، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، گجرات اور مہاراشٹر سمیت مختلف بھارتی ریاستوں میں ہندوتوا غنڈوں نے کشمیری طلبہ اور تاجروں کو سخت ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں تقریباً 20 کشمیری طلبہ دھمکیوں کے بعد وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق، حریت کانفرنس کے ترجمان اور سول سوسائٹی کے گروپوں نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اور اب تک کی خبریں اس وقت ختم ہوئی۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے جڑ رہی ہے سونا FM 89.4 کے ساتھ۔